الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون۔ وقال تعالی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ محترم حاضرین، ہماری بحث کا آغاز ایمان سے ہوا۔ ایمان کا معنی مفہوم بیان کیا گیا، اس کے 6 بنیادی ارکان کا تذکرہ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ ایمان کے تمام ارکان میں بھی سب سے بنیادی رکن ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ پر ایمان کیسے رکھا جائے، اس میں تذکرہ اس بات کا کیا جا چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں اور قرآن و حدیث میں جو کچھ اس کے اسماء و صفات وارد ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اور اس سلسلے کی 3 قسمیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد توحید ربوبیت کی بحث ہماری جاری تھی۔ ربوبیت کا معنی و مفہوم، توحید ربوبیت کا معنی، اس کی دلیلیں قرآن سے، کچھ حدیثوں سے اور پھر عقلی فطرت کی اور طبیعت کی کچھ دلیلوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے صاحب کتاب نے مختصر سی یہ بحث کی ہے کہ ربوبیت کا انکار کرنے والے کچھ دنیا میں ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دنیا کی تاریخ میں جو کچھ معلوم دنیا ہے اور آج کے زمانے میں یا ماضی میں ایسے بہت ہی کم اور شاذ لوگ گزرے ہیں، گنتی کے لوگ جو قابل ذکر نہیں ہے، جنہوں نے اس کائنات کے رب، مالک اور خالق کے وجود کا انکار کیا ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی پروردگار یا رب نہیں ہے۔ ایسا انکار کرنے والے بہت ہی کم اور معمولی گزرے ہیں، اور جو لوگ گزرے بھی ہیں یا جن لوگوں نے ماضی میں انکار بھی کیا تو انہوں نے ہٹ دھرمی مکابرہ کی بنیاد پر انکار کیا۔ دل میں ان کے اس بات کا یقین تھا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی کسی مخلوق نے اس کو وجود بخشا، بلکہ اس کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو حکیم ہے، قدیر ہے۔ دل میں یہ جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن بعض دنیاوی مصلحتوں کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر یا کوئی اور وجہ سے ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہوئے ظلم اور تکبر اور انانیت میں کا شکار ہو کر انہوں نے توحید ربوبیت کا انکار کیا۔ اس کی واضح مثال فرعون کی ہے۔ انہوں نے تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی بھی دوسرے معبود کو نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، کہ میں صرف اپنے آپ کو الہ سمجھتا ہوں تمہارا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کی بات ہے یہاں، رب کی نہیں، یہ الہ کا درجہ رب کے بعد کا آتا ہے۔ فرعون کا ایک مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا۔ جب دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے اس کو بلایا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے طنز کے طور پر کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ یہ قرآن میں منقول ہے سورہ شعراء میں، بڑا دلچسپ اور بہترین دلیل ہے۔ فرعون نے پوچھا ما رب العالمین، یہ ماں جو ہے یہ غیر عاقل کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کون اور کیا ہم سوال کرتے ہیں اردو میں، انگریزی میں ہو اور واٹ سے سوال کرتے ہیں، واٹ آر یو، ہو آر یو۔ جب ہو آر یو پوچھا جائے تو آپ اپنا تعارف کریں گے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں یا میں ایسا ہوں۔ ما انتا یا واٹ آر یو پوچھا جائے کہ آپ کیا ہیں تو آپ اپنی قابلیت اور صلاحیت بتائیں گے، یا پھر یہ فلاں چیز کیا ہے، یہ غیر عاقل کے لیے پوچھا جاتا ہے، جیسے پہاڑ، پیڑ پودے، ان کے بارے میں اگر کہا جائے گا تو کہا جائے گا وما، وہ کیا ہے۔ اور انسان کے بارے میں یا کسی ذی روح کے بارے میں پوچھا جائے گا تو من کے ذریعے سے، کون کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا۔ فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ یا رب العالمین کا جب تذکرہ ہوا
تو رب العالمین کے بارے میں سوال کرتے ہوئے ماں کا ذکر کیا کہ رب العالمین کیا ہے، کون نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما. آسمانوں اور زمین کا رب. تو رب العالمین پوچھ رہا ہے فرعون. رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، زمین کا خالق ہے. ان دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، فرعون تو اپنے آپ کو الہ کہہ رہا ہے، تو ذرا بتا کہ کیا تو نے یہ پیدا کیا ہے؟ تیرے پیدا ہونے سے پہلے سے یہ ہے، تیرے باپ دادا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی فطرت اور اس کی قدرت کو جھنجھوڑ رہے تھے. تو رب العالمین کے بارے میں سوال کر رہا ہے. یہ آسمان دکھائی دے رہا ہے، آسمان تو ہے نا. جب آسمان ہے تو اس کو بنانے والا بھی ہے. یہ زمین جس پر تو چل پھر رہا ہے، جس پر تیری حکومت ہے، یہ زمین بھی موجود ہے. تو فرعون کیا تو اس کو بنانے والا تو ہے؟ نہیں. تو رب العالمین وہ ہے جس نے اس آسمان کو اور اس زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، پیڑ پہاڑ پودے دریا، دنیا کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ساری چیزوں کا رب ہے، وہ مالک ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو تو غور کرو. قال لمن حوله الا تسمعون الا تستمعون. تو فرعون نے اپنے درباریوں سے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا کیا تم سن رہے ہو موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کے جواب سے کترا کے دوسری بات کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ کی بات کا جواب نہیں تھا، اپنے سوال کے بعد کہہ رہا ہے تم سنتے ہو یہ کیا بول رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جواب دیا رب المشرق والمغرب وما بینہما ربکم ورب آبائکم ان کنتم مؤمنین. تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے. حضرت موسیٰ نے دوسری دلیل دی. تم ہو موجود، سوچو، تم نے خود سے اپنے آپ کو پیدا کیا، ماں باپ نے پیدا کیا. تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارا پروردگار اور تمہارے آبا و اجداد کا پروردگار، وہ رب العالمین ہے. فرعون نے اس دوسرے جواب کے باوجود تیسری اپنے درباریوں سے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے نا وہ پاگل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی عقل چل گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب نے دنیا میں عام طور سے داعیان حق کو، وقت کی طاقت اور قوت کے مالکین جو حق کا انکار کرتے ہیں اور قبول نہیں کرنا چاہتے اپنی سرداری، بادشاہت، اقتدار یا کسی دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ داعیان حق کی دلیلوں کا جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، صاحب دلیل کو پاگل، شاعر یا کچھ الزامات سے متہم کر دیتے ہیں، اور پھر طاقت و قوت کا زور آزماتے ہیں. اپنی قوت اور طاقت دھمکی کے ذریعے سے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسانی تاریخ کی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے. ہر باطل پرست یہی طریقہ اختیار کرتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اپنے درباریوں کے یہ جو رسول تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ پاگل ہے، مجنون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فکر کیا مشرق اور مغرب کا. فرعون کی اس بے تکی اور بے بنیاد بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے پہلے ہی بات کا جواب دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. رب العالمین کون ہے؟ یہ ربوبیت کی دلیلیں ہیں کہ مشرق اور مغرب کا رب، ان کے درمیان ساری چیزیں جو موجود ہیں ان کا رب. یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھو، ایک پیڑ پودا دیکھو، ایک ذرہ اور ایک پتھر دیکھو، ایک کیڑا، چھوٹی سی مکھی دیکھو، مچھر دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، کسی بھی چیز کو دیکھو، مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی چیز ہے یہ سب کا پروردگار رب العالمین ہے. لیکن اس نے چونکہ ماننا نہیں تھا، ہٹ دھرمی تھی، اس لیے اس نے قبول نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان کے مکالموں کو کئی جگہوں پر نقل کیا. سورہ اسراء میں آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے مکالمے کے درمیان ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا موسیٰ یا فرعون مثبورا، کہ تو جانتا ہے. حضرت موسیٰ کا لفظ دیکھیے، قرآن نے نقل کیا، لقد علمت، فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون تو جانتا ہے، تو علم رکھتا ہے. علمتا، تو علم رکھتا ہے مطلب دل میں تجھ کو بھی یہ بات معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ جو میں نشانیاں معجزات تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں
اس کو بس رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے دلیلوں کے طور پر نازل کیا ہے، بصائر کے طور پر نازل کیا ہے۔ اور فرعون تو میری نظر میں تیرا دماغ چل نہیں رہا ہے، تو مخبور ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا سورہ نمل میں کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی دلیلوں کو، دعوت کو انکار کیا، اس کی مخالفت کی۔ جحد مانے انکار، اور انکار کے ساتھ مخالفت کرنا، تو انہوں نے جحود کیا، انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں میں اس بات کا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو اس بات کا یقین تھا۔ تو دل کو جب یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات پیش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، رب العالمین کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ بالکل سچی باتیں ہیں، مدلل باتیں ہیں، ہم مانتے ہیں، دل میں ان کو یقین تھا، لیکن پھر کیوں انکار کیا؟ اللہ نے کہا ظلم و علوا، ظلم کے طور پر اور علو کے طور پر، یعنی ظلماً ناحق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو وہ رد کر رہا تھا، حالانکہ دل سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بالکل سچی اور درست ہیں، رب العالمین کو وہ مانتا تھا اندر سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَمْ يَسْتَنِدُوا فِي جُهُودِهِمْ إِلَىٰ حُجَّةٍ، یعنی یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے اللہ کا انکار کیا، اور فرعون یہ کہہ رہا ہے، جو پہلا جملہ نقل کیا قرآن نے کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو، نعوذ باللہ، کسی کو معبود نہیں جانتا، تو یہ بات جو فرعون نے کہی، اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، ہاں بس یہ اس کی جانب سے مکابرہ، تکبر، ہٹ دھرمی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عمومی طور پر جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے لوگوں نے دنیا میں کوئی دلیل نہیں پیش کی، جبکہ رب کے وجود کا ہم پچھلے 2 درسوں میں پڑھ چکے ہیں یا اس کا تذکرہ کیے ہیں کہ آفاق اور انفس، یعنی کائنات کے اندر، ہماری اپنی ذات کے اندر بے شمار دلیلیں ہیں۔ دنیا کا کوئی موٹی سے موٹی عقل والا انسان بھی آسانی سے ان دلیلوں پر معمولی سا غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کا خالق ہے، وہی رب ہے، اور وہ حکیم ہے، قادر ہے، اور اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، تبھی وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ ماننے والوں کے پاس بے شمار دلیلیں ہیں، جو لوگ رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں، میں نے بتایا صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ایسے بہت کم لوگ گزرے ہمارے زمانے میں۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ کمیونسٹ حضرات، یہ روس اور چائنا کے جو ماننے والے ہیں، یہ رب کے خالق و مالک کے منکر ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے ملک کے کمیونسٹوں سے آپ بات کریں تو بہت سارے کمیونسٹ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے، ہم سیاسی پارٹی کے اعتبار سے وابستہ ہے، نظریاتی طور پہ نہیں، یا نظریات میں بھی اقتصادی اور معاشی بنیاد پر ہم اس کے قائل ہیں، اس لیے بہت سارے مسلمان اس پارٹی میں چلے گئے۔ لیکن کمیونزم یا الہادی فکر جو بنیادی طور سے ہوئی، اس میں بنیادی عنصر عقیدے کے اعتبار سے یہ بات موجود تھی اور ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ کائنات اتفاق سے پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت یا نیچر نے، جس کو عربی میں طبیعت کہیں گے، طبیعت نے اس کو پیدا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت کی صفات نے پیدا کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں اچانک پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہوں گے کہ جو مختلف نظریات ہیں، ایک ٹوٹمزم کہتے ہیں کہ انسان پہلے کچھ وجود نہیں تھا، یہ کائنات کروڑوں برس پہلے ایک بگ بینگ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں مختلف کائنات میں کچھ چیزوں کے جو موجودات تھیں، دھوئیں اور راکھ کی شکل میں، وہ چیزیں الگ ہوئی، ان کے اندر سے ریڈیشن ہو رہا تھا، گیس کا اخراج ہو رہا تھا، یہ گرم، انتہائی گرم شکل میں تھی دنیا بھی، سورج سے یہ الگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہزاروں بلکہ لاکھوں سال کے بعد اس میں ٹھنڈی ہوئی، ٹھنڈی ہونے کے بعد یہاں پانی کا وجود ہوا، بارش وغیرہ ہوئی، پانی کا وجود ہوا، اس پانی میں لاکھوں سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد امیبا کی شکل کا ایک وجود ہوا، پھر اس امیبا نے افزائش نسل پا کر ترقی کی، اور وہ امیبا مختلف امیبوں کے مجموعے کے ساتھ مختلف شکل اختیار کرتا گیا، پھر اس میں ایسا ہوا کہ بہت سارے جانداروں کے تحت انسان کا وجود بھی پانی کے اندر ہوا۔ انسان پہلے لاکھوں برس پہلے مائی حیوان تھا، یعنی آبی حیوان تھا، پانی میں رہتا تھا،
پھر لاکھوں سال کے بعد ایسا ہوا کہ انسان پانی سے خشکی پہ آتا، اپنی غذا گھاس پھوس چرتا یا جو چیزیں حاصل کرتا، کچھ دیر پانی میں خشکی میں رہتا اور اس کے بعد پھر پانی میں چلا جاتا. اس کو ہم اردو میں جل تھلیا کہیں، عربی میں برماوی، یعنی ایسا جانور جیسے مینڈک اور مگرمچھ وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانی اور خشکی دونوں میں رہ لیتے ہیں. تو انسان بہت سارے سالوں تک جل تھلیا یا برماوی جانور کی حیثیت سے وجود میں رہا. پھر لاکھوں سال ہزاروں سال جو بھی وہ اپنا اندازہ بیان کرتے ہوں یہ دنیا دار مادہ پرست لوگ سائنسی بنیاد پر، سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر، تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد انسان ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ پانی سے باہر خشکی پہ وہ جینے لگا اور اس کا پھیپھڑا سانس لینے کے لیے اب خشکی کے ماحول کے لیے سازگار ہو گیا، پانی کے لیے نہیں رہا. اب دنیا میں جب آیا تو دنیا میں پہلے وہ دوسرے جانوروں کی طرح جیسے جنگلات میں وہ رہتے ہیں بغیر لباس کے، بغیر کسی تہذیب و تمدن کے، بغیر تعلیم کے، یوں ہی جنگلوں میں جانوروں کی طرح عام حیوانات کی طرح زندگی گزارنے لگا. پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد چونکہ انسان کے پاس دماغ تھا، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس نے کچھ ہتھیار اور اوزار کا استعمال شروع کیا. پہلے پتھر، پھر ہڈی، اور پھر اس کے بعد وہ پتھر کا دور سے گزرنے کے بعد جب آگے بڑھا تو اس کے اندر کچھ شعور آیا، لباس وغیرہ کا استعمال ہونے لگا. جن کے پاس کچھ بہتر ہتھیار ہوتے وہ دوسرے انسانوں پر قبیلے کی شکل میں جو بن گئے تو وہ غالب آ جاتا. پھر بتدریج ان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور آیا، یعنی الہ کا، خدا کا یا رب کا. کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کے خواب میں کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے زمین کھودو تو فلاں چیز ملے گی یا فلاں کی لاش ملے گی اور وہی تمہارا معبود ہے. جا کے جب بیدار ہونے کے بعد کھودا گیا تو ویسا ہی ملا. جیسے آج قبر پرست لوگ قبروں کو، مزاروں کو فضیلت دینے کے لیے اس قسم کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے خواب میں آئے، فلاں بابا آئے، انہوں نے کہا کہ میرا چھلاوا فلاں جگہ ہے. پھر دوسرا آ کے کہتا ہے اس کا ساتھی کہ ہاں میرے خواب میں بھی آئے تھے اور کہا تھا کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں. اب دوسرے دن سے جب وہ یہ بیان کرتے ہیں تو جاہل عوام ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ایسے ہی یہ ٹوٹمزم کے ماننے والے فلاسفہ کہتے ہیں کہ شروع میں خدا کا تصور اسی طریقے سے ذہن میں آیا. اب ایک قبیلے والوں نے ایک خدا کا، پھر دوسرے والوں نے دوسروں کا، تیسرے والوں نے تیسرے کا تصور شروع کر دیا. ایک قبیلے والے ایک سے زائد کو ماننے لگے، پھر وہ کئی کو ماننے لگے. اس طرح گھومتے گھماتے کسی علاقے میں یہ 2 پہ آگے ٹھہر گیا، کسی علاقے میں 1 پہ آگے ٹھہر گیا، کسی علاقے میں 3 پہ، اور کسی میں بہت سارے خداؤں کو مانا جانے لگا. ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلے سے جنگ لڑتا تو جو شکست کھا جاتا تو شکست کھانے والے کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا کہ اس قبیلے کا خدا کمزور ہے، یہ جو جیت گیا ہے، فتح پا گیا ہے، اس کا مضبوط خدا ہے، لہذا دونوں قبیلے کے لوگ اس کو ماننے لگتے. ایسے مختلف چکر گھومتے گھماتے مصر میں را یا ریعین نامی خدا پر آ کر رک گیا، اور اس کا رمز، جس را کو یا رو کو وہ مانتے تھے، اس کا رمز یا علامت سورج کو مانتے تھے، سورج دیوتا. زرتشت آتش پرست جو ایرانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی طاقت کو خدا مانا جاتا ہے. طاقت کا سب سے بڑا مظہر آگ کو مانتے ہیں، اور آگ کا سب سے بڑا مظہر سورج کو مانتے ہیں. لہذا سورج کو بڑا دیوتا مان کر وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ٹوٹمزم کے ماننے والے، عربی میں اس کو توتمیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے رب یا معبود کو ماننے کا تصور بتایا. لیکن میں نے اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ بالکل غیر فطری بات ہے، غیر تاریخی بات ہے، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں تمام آسمانی کتابوں کے خلاف فلسفہ ہے. یہ مادہ پرست غیر مسلمین کا خیال ہے، اور مسلمانوں میں جو لوگ دین سے دور ہیں اور ان مادہ پرست سائنٹسٹ یا ماہرین فلکیات وغیرہ کے سے متاثر ہیں، ان کے پیچھے جانے والے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسا کہنے والے آپ کو ملیں گے. ایسا کہنے والے اور اس قسم کی اور بھی جو میں نے ایک تفصیل بتائی ہے، اس قسم کی بعض تفاصیل اور لوگ بیان کرتے ہیں. جیسے ڈاروین کا فلسفہ ہے، پہلے انسان بندر تھا، بن مانوس ہوا، پھر انسان نما، پھر انسان. سائنس والے خود آج اس کو رد کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3-4 اسٹیپ ڈاروین نے بتائی، اس میں سے 3 اسٹیپ موجود ہے، بندر ہے، بن مانوس ہے، انسان نما غائب ہے، انسان ہے. تو ایک کڑی ہے، 4 آپ بتا رہے ہیں، اس کی بیچ کی ایک کڑی غائب ہے، انسان نما وہ کہاں گیا وہ وجود. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی دوسری بھی موجود ہے، چوتھی بھی موجود ہے اور تیسری غائب ہے؟ اور اس طرح کے اور بھی کئی سوالات اس پر کھڑے ہوتے ہیں جس کا معقول جواب سائنس والوں یا ڈاروین کے فلسفے کو ماننے والوں کے پاس نہیں ہے. ہاں، آسمانی کتابوں کو ماننے والے، فطرت کی دلیلوں کو ماننے والے، ہم اور آپ اور دنیا کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک
رب ہے وہی رب العالمین ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، اور اس کی بہت ساری صفات ہیں، اور اس کے تعارف کے لیے اللہ تبارک و اپنے تعارف کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، ہماری فطرت میں وہ بات رکھی، اور کائنات میں اس اپنی توحید اور ربوبیت کے دلیلوں کو پھیلا کر رکھ دیا۔ فرعون جیسے کچھ لوگ جنہوں نے ظاہر میں اظہار کیا، یہ تجاہل عارفانہ اس کو کہتے ہیں، کہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جاہل بتانا، یہ جو کہہ رہا ہے فرعون، قرآن نے خود اس کا ذکر کیا کہ فرعون نے بظاہر رب کا انکار کیا کہ کوئی رب نہیں ہے میرے علاوہ، یا میں تمہارا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ بھی دل میں مانتا تھا کہ وہ خود رب نہیں ہے، اس کائنات کا ایک رب ہے وہی رب العالمین ہے، دل میں اس بات کو مانتا تھا۔ اب جو لوگ انکار کرتے تھے کہ اس کائنات کا رب ہے، صاحب کتاب نے کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ آج سائنٹیفک دور ہے، یہ فلاسفہ جو ہے یہ اپنی یہ جو باتیں ہانک رہے ہیں، یہ تھیوری ہی کہلاتی ہے، خود سائنس والوں کے نزدیک بھی تھیوری، جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے اس کو اصطلاح میں وہ لوگ تھیوری کہتے ہیں، اور جب چیز ثابت ہو جاتی ہے یا اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے تو وہ قانون یا لا بنتا ہے۔ تو آگے کہا وقالو، قرآن نے کہا وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، یہی ہماری موت ہوتی ہے، یہی ہم زندگی پاتے ہیں، جینا یہاں مرنا یہاں، وما نحن وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو جو ہلاک کرنے والا ہے نا وہ زمانہ ہے، یہ زمانے کی جو گردش ہے، رات اور دن گزر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوتے ہیں، ہم کو کوئی رب وب نہیں مارتا۔ یہ اللہ نے منکرین رب کا قول نقل کیا۔ وما لہم، پھر اس پر تبصرہ کیا صرف 2 جملے میں اللہ نے، وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون، کہ اس بات پر جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ زمانہ ہم کو مارتا ہے، بس یہیں جینا مرنا ہے، تو یہ بات کہنے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں وہ تو بس زن اور گمان کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، انہم الا یظنون، وہ صرف اٹکل پچو اندازی ٹولہ جس کو ہم مالیگاؤں میں کہتے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، اندازے سے کہہ رہے ہیں جس کا کوئی علمی یا دلیلی طور سے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے اگلے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں ان کے انکار کی وجہ دراصل کوئی علم نہیں ہے، نہ سمعی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، اور نہ فطرت اس بات پر دلالت کرتی ہے، بس وہ اپنے ظن و گمان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یا کچھ لوگوں نے جو انکار کا اظہار کیا تو وہ ہٹ دھرمی اور غلو اور انانیت کی بنیاد پر۔ اب چونکہ یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو بھی حوادث واقعات ہو رہے ہیں، یہاں کا جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اس دنیا کے غلاف سے بڑھ کر آگے کی کائنات کا آج مطالعہ جو کیا جا رہا ہے دوربین کے ذریعے سے اور دنیا کے بہت سارے آلات کے ذریعے سے، خلائی سیارے اور ستارے اور کیمرے کی آنکھیں بھیج کر جو نظارے دیکھے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا نظام انتہائی دقیق، ہر چیز نظم و ضبط کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ سورج جس دنیا سے ہمارے جتنا فاصلے پر ہے، اگر اس سورج کو جتنی دور ہے اس سے آدھا فاصلہ کم کر دیا جائے، آدھے سے بھی کچھ اور بڑھا لے، تب بھی جہاں ہے اتنے فاصلے سے کچھ کم کر دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں جل جائے گی، یہاں زندگی نہیں ہوگی، نہ کوئی پیڑ پودا اگے گا، نہ پانی میں کوئی چیز زندہ رہے گی، نہ ہم اور آپ زندہ رہیں گے۔ جتنی دور سورج ہے، آدھا جتنا کم کرنے کے بجائے اتنا ہی فاصلہ اور دور کر دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں جم جائے گی، یہاں کوئی چیز نشو نما پانے کے لائق نہیں رہے گی، یہاں کی آب و ہوا زندگی کے لائق نہیں رہے گی۔ تو یہ نظام ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا سمندر، دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا 3/4 جو ہے پانی ہے، ایک حصہ خشکی اور زمین ہے۔ اب جغرافیہ والے اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ سمندر ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کی آب و ہوا اور یہاں کا موسم سازگار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ فائدہ وہ فائدہ، اس میں اتنی دولت ہے، اس کے ذریعے سے سفر کی سہولت ہے، اس میں غذائیں ہیں، انسان کے لیے زیورات اور بہت ساری چیزیں جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی کھارا ہے، تو سوال یہ ہے کہ
ہم عام دریاؤں کا پانی میٹھا دیکھتے ہیں جس سے آبپاشی کی جاتی ہے، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے بہت سارے حیوانات وغیرہ بھی اس سے۔ سمندر میں کیوں کھارا پانی ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات میں سے ایک موٹی وجہ لوگوں نے یہ بیان کی جغرافیائی سائنسی اعتبار سے کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو اس میں دنیا کی جو گندگیاں غلاظتیں جاتی ہیں اور دنیا بھر کے جو حیوانات ہیں، مچھلیاں اور دوسرے آبی حیوانات، وہ جو اس میں مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد اس میں اگر میٹھا پانی ہوتا تو ان میں سڑان اور تعفن پیدا ہوتا، بدبو اٹھتی، اور اتنی بدبو اٹھتی جو دنیا کی گندگیاں اس میں جاتی ہیں، اور سمندر کے اندر خود جو حیوانات ہیں ان کی گندگیاں مل کر اتنا زیادہ تعفن پیدا ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص آسانی سے سانس لے نہیں پاتا، چند دنوں میں ساری دنیا کے حیوانات بدبو سے مر جاتے ہیں، یہاں جینا مشکل ہوتا۔ تو اب سمندر کے پانی کو کھارا رکھا، کس نے رکھا؟ میٹھا نہیں رکھ کر کھارا رکھنا مطلب یہ کہ بنانے والا یہ جانتا ہے کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو دنیا جینے کے لائق نہیں رہتی، اس لیے اس نے کھارا بنایا۔ ایسے ہی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور ہم پیدائش کی، تخلیق کی، بناوٹ کی حکمتوں کو دیکھتے ہیں تو اخیر میں یہ کہنا پڑتا ہے جو قرآن نے کہا، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی بناوٹ ہے جس نے ہر چیز کو انتہائی مضبوطی سے، استحکام سے بنایا۔ ہر چیز کو آپ دیکھیے کہ فلاں چیز زمین کے نیچے کیوں پیدا ہوتی ہے، فلاں چیز درخت پر اوپر کیوں لگتی ہے، پیڑ پودوں میں اس کی پتی ایسی کیوں ہوتی ہے، اس کی چھال ایسی کیوں ہوتی ہے، فلاں کے چھال میں یہ خصوصیت ہے، فلاں کے پودے میں یہ خصوصیت ہے، فلاں کے رس میں یہ خصوصیت ہے۔ جانوروں کی بات میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، سرد علاقے کے جانور، خشک علاقے کے، ریگستان میں جہاں پانی کم ملتا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کئی دن بغیر پانی کے جی جاتے ہیں۔ بھائی وہاں پانی نہیں ملتا اور پانی کے بغیر کوئی جانور نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا۔ اس کے 2-3 معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو قطرہ آب یعنی نطفے سے پیدا ہوتی ہے، ایک یہ کہ پانی کے ذریعے سے ہر چیز زندہ رہتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ دنیا میں ایسی آپ کو کئی چیزیں مل جائے گی، جانوروں میں، کیڑے مکوڑوں میں، جو بغیر ہوا کے تو جی سکتے ہیں، بغیر آکسیجن اور ہوا کے جی سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو بغیر پانی کے جی سکتے ہیں۔ اور پانی سے ہم ہر چیز کو زندہ رکھا کا ایک معنی لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سمندر دریا کا اس طرح جال بچھایا ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں زندگی چلتی ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے ابھی سمندر کے بارے میں بتایا کہ اس کے ذریعے سے ماحول جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، فضائیں ہموار ہیں۔ دوسری چیز، انسان، سائنس والے کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر 66% پانی ہے، پانی پیتا ہے، پانی پیے بغیر، کھانا پانی کے بغیر نہیں بنتا عموماً، کوئی جانور بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا، اور جو غذائیں ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، چارہ ہو، سبزیاں ہوں یا دوسری کوئی بھی چیز ہو، وہ بھی پانی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، نشو نما نہیں پا سکتی۔ تو پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔ اس طریقے سے آپ کائنات کے مختلف موجودات پر، ان کی باریکیوں پر، ان کی دقت پر غور کرتے جائیے تو نظر آتا ہے کہ رب العالمین نے چھوٹی سی چھوٹی چیز، ایک کیڑا بنایا، مچھر بنایا، اس کے اندر انجیکشن جیسا جو چھوٹا سا ڈنک بنایا جس کے ذریعے وہ انسان کے جسم میں اپنا ڈنک گھسا کر خون چوستا ہے۔ کتنی زبردست بناوٹ ہے، کیسی دقیق بناوٹ ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے مچھر پر، شہد کی مکھی پر، اس کے نظام پر غور کریں کہ وہ پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوستی ہے اور اس کے بعد اپنے لعاب سے جو ہے شہد جیسا انتہائی مفید مادہ پیدا کرتی ہے۔ عنبر ایک مچھلی ہے، اب اس مچھلی کا فضلہ انسان کے لیے خوشبو اور بہت ساری دواؤں کے لیے کام آتا ہے جو انتہائی قیمتی ہے۔ مشک کے نافے میں اللہ تبارک، ہرن کے نافے میں مشک پیدا کرتا ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر وہی خون ہے جس سے گوبر تیار ہو رہا ہے، مینگنی جس کو ہم لینڈی کہتے ہیں مالیگا والے، مینگنی پیدا ہوتی ہے، اور اسی غذا کے کچھ مادوں سے یہ مینگنی اور خون بھی بن رہا ہے، اور اسی کے بیچ سے دودھ بھی بن رہا ہے۔ قرآن نے سورہ نحل میں اس کا ذکر کیا۔ غور کیجئے کہ رب العالمین کی ربوبیت نے کس زبردست انداز میں ہر چیز میں بناوٹ کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے نظام رکھا ہے۔ یہ کائنات پوری اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر، یہاں ایک چھوٹا ذرہ بھی اپنے اندر ایک آفتاب رکھتا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ وہ مادہ، وہ اسے کیا کہتے ہیں، جزو لا یتجزا، جس کو مزید توڑا نہیں جا سکتا، ایٹم، اس کے اندر اس ایک ایٹم میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب مزید اس کے جز نہیں ہو سکتے، اس کے اندر الیکٹران، نیوٹران، پروٹون ہوتے ہیں اور وہ اس میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو توڑ دیا جائے تو دھماکہ ہوتا ہے، توڑنا آسان نہیں ہے وہ۔
دھماکہ ہوتا ہے. تو ایک چھوٹے سے ذرے میں ایک کائنات ہے. ہمارے جسم کے مسامات سے ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کافی سائنس کی تحقیقات حیرت میں ڈال دینے والی, کہ ہمارے کلون کو نکال کر ایک جانور کے تجربہ جو کیا گیا تھا کچھ سالوں پہلے, کہ ایک مینڈی یا بھیڑ کے کلون کو نکال کر سیم اس کلون کے ذریعے سے ویسی ہی مینڈی بنا دی گئی. مادہ تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے, انسان خود سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے کچھ بنا رہا ہے, خود سے کوئی چیز وجود نہیں بخشتا. تو اب سوچئے کہ اس کلون کے اندر گویا انسان کا پورا پروگرام ہے. ایک انڈے میں اگلے جانور اور اگلے بچے کا پورا پروگرام ہے. ایک بیج میں پورا درخت کا پروگرام ہے. بیج ڈال دیجئے, بعد میں پورا جھاڑ بن جاتا ہے, درخت بن جاتا ہے. کیا یہ چیزیں ایسے ہی بن گئی, خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو سوال یہ ہے کہ کائنات کا یہ اتنا زبردست نظام جو چل رہا ہے, جس کی ایک ایک چیز میں باریکی ہے, کہیں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا فرجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا, درجہ بدرجہ. ما ترى في خلق الرحمن من فطور, تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فطور, کمزوری, کوئی شگاف اور تفاوت نہیں پاتے. فرجع البصر هل ترى من فطور, اپنی نگاہ کو دوبارہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد پھر لوٹاؤ آسمان کی طرف. هل ترى من تفاوت, کیا تم کوئی شگاف, کوئی پھٹن دیکھتے ہو؟ هل ترى من, کیا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين, پھر اپنی نگاہ کو دوسری مرتبہ جو ہے پلٹاؤ. ينقلب الیک البصر خاسئا, تمہاری نگاہ, تمہاری آنکھیں تھک کر واپس لوٹ جائے گی. وعسیر, ناکامی کی حالت میں تھک کر واپس لوٹ آئے گی. تم آسمان میں کوئی نقص اور خامی عیب نہیں پاؤ گے. یہ آسمان کتنی صدیوں سے ایسے ہی نظر آ رہا ہے, کہیں ہم کو کوئی شگاف, کوئی کمی خامی نظر آ رہی ہے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی وجود کو بنایا ہے, ہر چیز پر اسی طرح غور کرتے جائیے کہ پورا نظام کتنے مربوط طریقے سے چل رہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے سورج کا ایک نظام بنا دیا, وہ اپنے محور پر, اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے, مداری گردش اور محوری گردش, اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. اسی کی بنیاد پر حساب و کتاب لگا کے لوگ کیلنڈر بناتے ہیں, سال اور مہینے کی گنتی کرتے ہیں, وقت کی تعین کرتے ہیں, نماز کے اوقات, کھانے کے اوقات, ڈیوٹی کے اوقات, فلاں چیزوں کے اوقات. یہ نظام بن گیا. کیسے؟ اس سورج, چاند اور دنیا کے غروب و دنیا کے موسم اور دن و رات کے نظام کی بنیاد پر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے, عقل والوں کے لیے. تو اب عقل والا جب غور کرتا ہے, بات تھوڑی لمبی ہو گئی, میں سمیٹ رہا ہوں کہ اس نظام کو, کہ اس کائنات میں ہر چیز انتہائی دقیق نظام سے چل رہی ہے, کوئی چیز نظام کے باہر نہیں ہے. اگر نظام کے باہر ہو تو یہاں دنیا جو ہے الٹ پلٹ ہو جائے گی. چھوڑیے سورج اور چاند یا سورج اور کوئی سیارہ ٹکرا جائے, چھوٹے سے زلزلے سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, بستیاں الٹ جاتی ہیں. اگر کائنات میں اس طریقے سے ستارے سیارے جو گردش کر رہے ہیں ٹکرا جائیں. ہمارے استاذ محترم شیخ انیس نے بتایا تھا کہ رشیا کے ایک ماہر فلکیات مسلم تھے, کمیونسٹ رشیا کے دور میں. وہ ایک واقعہ بتایا, میں تھوڑا سا ذکر کروں اس کا. کہا کہ گہن لگنے والا تھا, تو 30 ماہرین فلکیات کو بڑی بڑی دوربینوں پر بٹھایا گیا, یعنی 30 دوربینیں دے کر کہ تم گہن کے واقع ہونے کا مشاہدہ کرو, دیکھو, اور پھر اس کے سلسلے میں اپنے تاثر کو, فکر کو, مشاہدے کے نتیجے کو بیان کرو تاکہ معلومات ہو. تو اس 30 میں وہ جو آئے تھے بنارس جامعہ سلفیہ, وہ کہے کہ میں اکیلا مسلم تھا, باقی سب رشیا کے تھے, اور اکثر اس میں سے وہی کمیونزم کے الہادی فکر کے حامل تھے. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رصد گاہ میں قریب جو ہے الگ الگ دوربینیں دی گئیں, یہ سب کو دیکھ رہے تھے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. جب گہن لگنے کے قریب ہوا, بالکل گہن اب لگنے والا ہے, جیسے ہی لگنے والا ہے, کہا ان 30 سائنٹسٹوں میں اکیلا میں تھا ماہرین فلکیہ میں جو ہوش میں تھا, باقی 29 کے 29 بے ہوش ہو گئے خوف اور دہشت کے مارے. کیوں؟ اس لیے کہ دوربین کے مشاہدے سے آپ جانتے ہیں کہ جو گہن لگتا ہے تو سورج چاند اور زمین, یہ تینوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں. زمین بیچ میں آ گئی تو زمین کا سایہ
جو ہے اس پہ پڑ رہا ہے چاند پہ. ہاں ایسے چاند بیچ میں آیا تو زمین پہ, یا وہ آڑ میں آ گیا تو سورج اور زمین کے بیچ میں جب چاند آ گیا تو سورج کو گہن اندھیرا دکھتا ہے تو گہن کی شکل نظر آتی ہے. تو جب یہ تینوں ایک لائن میں آنے لگے, گہن لگنے لگا, تو 29 ماہرین فلکیات جو مسلمان نہیں تھے بے ہوش ہو گئے. اور وہ مسلم سائنٹسٹ انہوں نے بتایا کہ میں بے ہوش نہیں ہوا, میں اس لیے بے ہوش نہیں ہوا کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا تھا, ایمان والا تھا. مجھے یہ معلوم تھا کہ ان الخسوف والکسوف آیتان من آیات اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سورج گہن اور چاند گہن اللہ کی دو نشانیوں میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. میں یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, لیکن ان 29 کو یہ معلوم نہیں تھا. اس لیے جب وہ تینوں ایک لائن میں آنے لگے تو انہیں لگا کہ یہ تینوں اب ٹکرا جائیں گے, اور جیسے ہی ٹکرائیں گے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ مشاہدہ قریب سے کرنے کا اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ایک لائن میں آنا, پھر ان کا نظام سے چلنا, اسی کی بنیاد پر گہن لگتا ہے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ کائنات کا کوئی ایک نظام چل رہا ہے. یہ نظام بغیر نظام بنانے والے اور نظام چلانے والے کے ممکن نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی مدبر ہے, ان کا بندوبست کرنے والا ہے. تدبیر کائنات کرنے والا وہی ہے جو تدبیر کائنات کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے, وہی رب العالمین ہے. تو یہ کائنات کا نظام بھی بتا رہا ہے, ہماری عقل بھی کہہ رہی ہے, ہماری فطرت بھی کہہ رہی ہے, اللہ کی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں, اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں, اور دنیا کی ہر چیز یہ بتا رہی ہے چیخ چیخ کر کہ اس کائنات کا خالق, موجد اور اس کو وجود دینے والا صانع موجود ہے, جو مدبر ہے, قدیر ہے, حکمت والا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی گواہی دے رہی ہیں. اب اس کا کیسے انکار کریں؟ تو جو لوگ ربوبیت کا انکار کرتے ہیں, یہ صاحب کتاب نے تقریباً 1.5 صفحے میں ہے, جو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا, شارٹ میں نقل کر دوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت نے وجود بخشا. طبیعت یعنی فطرت نے. تو یہ کائنات کی طبیعت, کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر جو نیچر یا مزاج ہے اسی نے پیدا کیا. تو یہ انتہائی بکواس بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کو پیدا کرنے والا آسمان ہے, درخت کو پیدا کرنے والا درخت ہے, آپ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں, ہم اپنی طبیعت سے ہم پیدا ہوئے ہیں, مطلب ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا. تو ہماری طبیعت نے ہم کو وجود دے دیا. جب ہم تھے ہی نہیں تو طبیعت کہاں تھی, اور جب طبیعت تھی نہیں تو وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز موجود نہیں ہے وہ کوئی کام کرنے والی ہو سکتی ہے کیا؟ اور وجود بھی آ گیا تو ہماری طبیعت. پھر کچھ لوگوں نے جب اس پر اٹیک کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, طبیعت کے اندر جو مزاج ہے, رطوبت ہے, برودت ہے, یبوست ہے یعنی خشکی اور تری, رطوبت, یہ جو خصوصیات ہیں نا طبیعت کے اندر, صفات ہیں, ان صفات نے چیزوں کو وجود بخشا. ہے اور بکواس بات ہوئی. طبیعت کی خصوصیت, جب طبیعت خود خالق نہیں ہو سکتی تو اس کی صفات تو اس کے وجود کے بعد ہی آئے گی نا, بغیر موصوف کے صفت کہاں رہے گی؟ تو صفات خالق کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. نہ فطرت اس کو قبول کر سکتی ہے, نہ سائنسی اعتبار سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ اچانک وجود میں آ گئی, اتفاق سے وجود میں آ گئی. میں نے ابھی جو فلسفہ بتایا ٹوٹمزم کا, اس کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں اس کو ذکر کرنے کی اور اس پر زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ خالق کا اور رب کا انکار کرنے والے دنیا میں ہمیشہ بہت کم بھی رہے ہیں, اور دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے شروع میں کہا تھا کہ میرے سر پہ ایک ٹوپی ہے معمولی سی. یہ موبائل بھی تو ایک مشینری ہے, اس کے اندر دقت ہے, کچھ نہ کچھ باریکیاں ہیں. یہ ٹوپی اس کے مقابلے میں بہت آسان سی چیز ہے. ہاں, اس ٹوپی کے بارے میں اگر کوئی بھی شخص کہے, یہ گلدان جو یہاں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی کہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا, یہ خود بخود بن گیا, تو دنیا کا کوئی بھی انسان اسے مانے گا کیا؟ جو مانے گا وہ بیوقوف ہے. تو جب ایک گلدان, ایک ٹوپی, ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز, ایک قلم کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیر بنانے والے کے بن گئی, تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ ستارے, سیارے, پیڑ پودے, دریا, سمندر, یہ جانور اور حیوانات, نباتات, جمادات, اور نہ جانے کتنی چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں, نہیں دکھائی, اور اس میں چلنے والا یہ نظام, یہ خود بخود ہو جائے. اگر ایسا کوئی مانتا ہے تو پھر یہ ماننا کہ یہ قلم خود بخود بن گئی بہت چھوٹی بات ہے. اور جب آپ یہ نہیں مانتے تو اسے نہیں مان سکتے. اور یہ بات میں نے بیان کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ
کے قول کو نقل کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ ایسا جو اس کائنات کے خالق، مدبر اور حکیم کا انکار کرتے ہیں، یہ ایسا قول ہے جو بالکل سراسر باطل ہے، جس کو قرآن اور حدیث کی دلیلیں تو چھوڑو، انسان کی عقلیں اور سب انسانوں کی فطرت بھی جس کا انکار کرتی ہے۔ اور جب تم اس کائنات کے افلاک کو کہ منظم نظام کو دیکھو گے، آسمان اور زمین کی تدبیر اور اس میں جو زندگی چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، اس پر نگاہ ڈالاؤ گے کہ اس میں کتنی دقت ہے، کیسی عجیب و غریب نظم و ضبط اور ڈسپلین ہے، تو تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کو وہ ذات جو جس نے پیدا کیا ہے وہ بڑی حکمت والی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی ایک مثال دی ہے آخر میں، اور بحث کو یہاں ختم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہ انکار کرے کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے جاہد اور معطل، یعنی جو تعطیل سے کام لے رہا ہے کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں، منکر ہے، ہاں، ایسے آدمی سے آپ سوال کرو۔ یہ ایک مثال دی ہے، اس پر آپ اور بھی کئی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ کسی ایسے آدمی سے آپ کا سابقہ پڑھے جو بولے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ اس سے سوال کرو کہ ایک نہر ہے، دریا، ایک ندی ہے، اس ندی کے اوپر ایک دولاب لگا ہوا ہے۔ دولاب کو ہم اردو میں رہٹ بول لیجیے، رہٹ، جس سے وہ گھما کے چکر ہوتا ہے، جس سے پانی نکالتے ہیں، اس پر رہٹ لگا ہوا ہے، اور اس رہٹ کو کے آلات انتہائی اچھے ڈھنگ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا جو بیرنگ ہے، بیرنگ کہہ لیجئے، اس کا چکر ہے، لکڑا ہے، یا جو جس میں پانی بھرا جاتا ہے، وہ مشکیزے ٹائپ کا گڑھا، وہ نہر میں گھوم کے جو پانی بھر کے نکلتا ہے اور پھر پائپ میں ڈالتا ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں بنا ہوا ہے، اور اس کو بہترین انداز میں نصب اور فٹ کر دیا گیا ہے، ہاں، اور بڑے بلیغ اور باریکی سے اس کے ہر عضو کو، ہر پارٹ کو جو ہے جوڑ کر نصب کر دیا گیا ہے، اس طرح سے کہ اس کے مادے اور شکل صورت میں دیکھنے والے کو کوئی کمی خامی نظر نہیں آتی۔ ایسا ایک رہٹ ہم کو دکھائی دے، وقت جعل علی حدیقۃ عظیمہ، اب یہ رہٹ جو ہے ندی پر ڈال کر پائپ لائن جوڑ کے ایک بڑے باغ سے اس کو جوڑ دیا گیا، وہ رہٹ چلتا ہے، اس سے ندی سے پانی نکال کر وہ باغ میں پانی پہنچا رہا ہے، اور اس باغ میں طرح طرح کے قسم قسم کے پھل پھول پودے اگ رہے ہیں، خوشنما پودے اگ رہے ہیں۔ اس باغ کو، اس باغ کے اندر جو خضرا پودے اگ رہے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے وہاں ایک مالی ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی صفائی کر رہے ہیں، اس کو سنوار رہے ہیں، اس کو سلیقے کے مطابق جو ہے اس کو ڈھال رہے ہیں۔ یہ رہٹ منصب ہے، اس سے پانی نکل کے باغ کو سیراب کر رہا ہے، اور باغ کی نگرانی کرنے والا مالی ہے جو اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، سنوار رہا ہے، بنا رہا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اور باغ کی مصلحت کے لیے جو جو ضروری کام ہے وہ سارے کام کر رہا ہے، اس کی صاف صفائی، پانی کو ہر جگہ پہنچانا، ہر پودے تک پہنچانا، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں خلل یا خرابی ہو۔ پھر وہ جو نگراں ہے، باغ کی جب پیداوار ہوتی ہے، کھجوریں پیدا ہو گئی، پھل پھول ہے، تو اس کو سلیقے سے کاٹ کر پھل پھول نکالتا ہے، اس کی جو ہے اس کو بازار میں بیچتا ہے، اس کی قیمتوں کو جو ہے باغ کے مالکین میں یا جو بھی اس کے حصے دار ہے اس میں تقسیم کرتا ہے، ہاں، اور ہر قسم کو، یا یوں کہیے کہ باغ کی ہر قسم کو پانی اور اس کی ضرورت کی چیزیں برابر برابر، کھاد ہے، پانی ہے، ساری چیزیں مہیا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ ایک رہٹ چل رہا ہے، پانی آ رہا ہے، باغ کو پہنچ رہا ہے، اس کو سیرابی مل رہی ہے، باغ کی نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ باغ خوبصورتی سے جو ہے نشو و نما پا رہا ہے، خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اب ایسے باغ کو دکھانے کے بعد اس انکار کرنے والے سے جو رب کا انکار کر رہا ہے، اس سے پوچھو کہ اترا ھذا اتفاقاً بلا ثانین، پوچھو کہ تم بتاؤ کہ تم رب کا انکار کر رہے ہو، تو کیا یہ باغ اور یہ رہٹ جو یہ نظام کے تحت پانی پہنچا رہا ہے، یہ اتفاق سے بن گیا ہے، کسی بنانے والے کے بغیر بن گیا ہے؟ ولا مختار ولا مدبرین، اس میں کوئی اس کا مختار، مالک، اختیار رکھنے والا یا کوئی تدبیر کرنے والا، اس نظام کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، تم ایسا مانتے ہو؟ بل اتفاق وجودہ، بلکہ ایسا اتفاق سے ہو گیا کہ ایک دولاب بن گیا، یعنی رہٹ بن گیا، اس پائپ لائن سے پانی کا حصہ جڑ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے باغ تک پہنچ گیا، اور یہ سب چیزیں اتفاق سے ہو رہی ہیں، اس کو کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا نگراں ہے، نہ کوئی اس کا مدبر ہے۔ ایسا اس شخص سے پوچھو جو رب کا انکار کر رہا ہے۔ میں نے ابھی پین کی اور اس سب چیزوں کی مثالیں دی، علامہ ابن قیم نے باغ اور اس کے نظام کی مثال دی
کہ ایک رہٹ ہے، چل رہا ہے، پانی سیراب پہ سے سیراب کر رہا اور ایک خوشنما باغ وجود پر، یہ سارا نظام کیا خود سے چل سکتا ہے، بن سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ عقل والا انسان ہے تو کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر فاعل کے مفعول ہو، کسی کرنے والے کے بغیر ایسا ہو جائے، ناممکن بات ہے۔ جب ایک باغ نہیں چل سکتا، اس کا نظام نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات کا وجود اور کائنات کا نظام، موسموں کی تبدیلی، یہاں پانی آتا ہے، گرمی، سردی، برسات آتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر سے ہریالی لہلہانے لگتی ہے، باد و بہار آ جاتی ہے، یہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، پھر سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، پیڑ پودے اگتے ہیں، اور پھر اس میں دنیا کے جو انسان، جانور، حیوان ہیں، کوئی جانور چارہ کھا رہا ہے، ہم اس کے بیج اور پھل کھا رہے ہیں، ہم اس سے غلہ حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، جانور اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ بغیر فاعل کے ہو رہا ہے؟ بغیر رب کے ہو رہا ہے؟ بغیر تدبیر کرنے والے، نظام چلانے والے کے ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس ذات کی حکمت ہے جو عزیز ہے، حکیم ہے، لیکن اس حکمت اور حکیم والی ذات نے اتنی دلیلیں پھیر دینے کے باوجود، جو اتنی ساری دلیلیں دے گی، یہ اس کی عجیب و غریب، ہم کہیں گے کہ اس کی تخلیق ہی ہے، کہ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو رب کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ان ساری دلیلوں کو بھی جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ بحث ختم ہوئی، میں بات کو دہراتا ہوں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا پہلا جز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یعنی اس کائنات کا اکیلا وہ رب ہے۔ یہاں آخری بحث جو ہم نے کی کہ جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک دوسری بحث اس میں ایڈ کر دوں جس کا تذکرہ سرسری طور سے شروع میں یا بیچ میں گزرا ہے، میں آخر میں اس کا تھوڑا سا ذکر کر دوں، وہ یہ کہ دنیا میں جن لوگوں نے رب یا خالق و مالک کو، معبود کو مانا یا مانتے ہیں، آج جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، ہاں، تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر مذہب کے اندر لگ بھگ آپ کو توحید کا تصور، رب کے ایک ہونے کا یا سب سے اعلیٰ اللہ کے ہونے کا تصور تقریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ علامہ ابن ابی العز حنفی نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں یہ بات کئی انداز میں بیان کی اور نقل کی اور بار بار یہ جملہ دہرایا کہ دنیا میں کوئی ایسا معروف طائفہ، یعنی مشہور و معروف گروہ دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے دو ایسے رب کو مانا ہو، دو ایسے رب کو جو صفات میں، افعال میں ایک جیسے۔ ایک سے زیادہ کو مانا ضرور ہے، لیکن جن لوگوں نے مانا ہے نا تو سب کو برابر نہیں مانا۔ انہوں نے اس کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ مانویہ، مجوس میں جو مانویہ ہیں، دو خدا کو مانتے ہیں، ہمارے یہاں فارسی میں اس کو یزدہ اور اہرمن کہتے ہیں، اور اس کی تشریح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھائی کا خدا بولتے ہیں، ایک برائی کا خدا۔ اچھائی کا خدا نور کو یعنی روشنی کو بولتے ہیں، اور برائی کا خدا ظلمت اور تاریکی کو، اندھیرے کو کہتے ہیں۔ یہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھائیوں اور اچھے لوگوں کو نور نے پیدا کیا، خالق یعنی رب کی حیثیت سے، اور برائی اور برے لوگوں کو اندھیرے نے، تاریکی نے پیدا کیا۔ یہ مانویہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک ابن ابی العز نے کہا کہ آپ ان کے یہاں بھی دیکھیں گے کہ تو برائی پیدا کرنے والا جو اندھیرے کو مانتے ہیں وہ رب مانتے ہیں، اس کو چھوٹا مانتے ہیں، کمتر مانتے ہیں، روشنی کو افضل اور بڑا مانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دو رب کو مانتے بھی ہیں تو ایک کو بڑا مانتے ہیں، یعنی روشنی والا بڑا ہے۔ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، نصارہ اکثریت۔ عیسائیوں میں ایک طبقہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں آریوسی فرقہ، جو توحید کا قائل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عیسائیوں میں یہ گروہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمانوں میں اہل حدیث، یہ توحید کا قائل ہے۔ باقی جو ہے عام طور سے تثلیث کے قائل ہیں، انہیں تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ تین خداؤں کو ماننے والے میں شاذ ایسے اقوال ملیں گے جو اللہ کو اور دوسرے ابن کو، نعوذ باللہ، برابر مانتے ہوں، ورنہ ان کے یہاں بھی عقیدے میں یہ چیز موجود ہے کہ جو تین کو مانتے ہیں، اللہ اب، اللہ باپ، اللہ ابن، الہ بیٹا، یعنی حضرت عیسیٰ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا کہتے ہیں تو ابن کہتے ہیں ان کو، اور تیسرا روح القدس۔ تو عام طور سے عیسائیوں یا نصارہ کے یہاں بھی یہ عقیدہ اور تصور پایا جاتا ہے کہ ان تینوں میں اللہ اصل ہے، سب سے بڑا ہے، برابر تینوں کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے۔ ہندو دھرم میں شاید ایسا کم ہو جتنے خداؤں کو یہاں مانا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر۔ ہاں، یہ لوگ خود کہتے ہیں 33 کوٹی دیوی دیوتا ہے،
کچھ علماء اسلام کا کہنا ہے اور بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ آسمانی مذاہب میں جو فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے ایمان بالملائکہ، جو ہم آگے پڑھیں گے، تو فرشتوں کی تعداد نامعلوم ہے، بہت سارے ہیں. تو قرآن و حدیث نے اور آسمانی کتابوں نے بتایا کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور اللہ نے بہت سارے فرشتوں کو دنیا اور کائنات کے کچھ کاموں کو سپرد کر رکھا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پانی اور بارش پر مامور ہیں، کچھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، کچھ روح نکالنے والے فرشتے ہیں، کچھ ایک دو ایسے ہیں جو سور پھونکنے والے ہیں، کچھ جو ہیں وہ جو ہے روح قبض کرتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے ہیں، ثواب دینے والے فرشتے. تو کہ کاموں کو جو بانٹ رکھا ہے، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کاموں کو بانٹنے کا آسمانی کتابوں میں فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ تھا، ہندو مذہب کے لوگوں نے یا پرکھوں نے، ان کے پروجوں نے اس کو فرشتوں کے عقیدے سے بدل کر دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ بنا دیا. اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ملا دی جو الٹی سیدھی ہے. دیوی دیوتاؤں کو یہ بھی ممکن ہے کہ جینوں کے تعلق سے جو کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، جینوں کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ شکلیں بدلتے ہیں. اب ان کے یہاں سانپ کو پوجا جاتا ہے، اور ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ سانپ جو ہے ایک مدت کے بعد اچھا داری بن جاتا ہے، وہ چاہے تو کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. قرآن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جن جو ہے وہ شیاطین جو ہیں وہ سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو اب کسی ہندو نے یا کسی انسان نے، شیطان نے عقیدہ بگاڑنے کے لیے اس کے سامنے انسان کی شکل اور پھر سانپ کی یا سانپ کی شکل سے انسان کی شکل اختیار کی ہو اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہو. تو جنوں اور فرشتوں کے ایمان کا جو معاملہ ہے، اس کی بگڑی ہوئی شکل ان کے یہاں دیوی دیوتاؤں کی، اور انہوں نے دیوی دیوتاؤں کو پجنی مان لیا کہ یہ پوجا کے لائق ہیں، خدا الوہیت میں شریک کر لیا اللہ. لیکن ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں وید، اس میں ایسے بہت سے شلوک اور عبارتیں پائی جاتی ہیں جس میں توحید پائی جاتی ہے، جس میں توحید کا تصور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ کہتے کہ ان کی کتابوں میں ہے کہ یہ ہندو کہتے ہیں کہ 3 خدا اصل ہیں، سارے دیوی دیوتا جا کے 3 پہ مل جاتے ہیں، ایک برہما، وشنو اور تیسرا کرشن، جس کو مہیش بھی کہتے ہیں. یہ 3 اصل ہیں. اب وہ بولتے ہیں کہ ہیں یہ 3 دکھائی دینے میں یا نام میں، لیکن حقیقت میں ایک ہیں. 3 الگ الگ کاموں کی وجہ سے ان کو 3 روپ ہے. برہما دنیا کو وجود دینے والا ہے، وشنو دنیا کی حفاظت کرنے والا ہے، کرشن یا مہیش اس کو ہلاک کرنے والا ہے، جس کو مہادیو بھی شاید کہتے ہیں، اس کو ہلاک کریں. تو یہ 3 صفات کی وجہ سے وہ 3 روپ ہو گئے، حقیقت میں تینوں ایک ہیں. اسی لیے بعض محققین کا کہنا ہے کہ عیسائی مذہب میں پولیس نے، بعد میں جس کا نام پولیس ہے، پہلے شاؤل تھا، یہودی سے وہ عیسائی بنا تھا. جیسے اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن سبا ہے، یہودی تھا، مسلمان بن کے اسلام کو بگاڑنے آیا تھا، ایسے عیسائی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کچھ ہی دن بعد شاؤل یہودی جو ہے وہ بھیس بدل کے پولیس کی شکل میں آیا اور اس نے عیسائی مذہب میں تحریف کی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاؤل نے جو تثلیث کا عقیدہ سب سے پہلے عیسائیت میں ڈالا کہ 3 خدا ہیں، وہ دراصل اس نے ہندو مذہب سے لیا تھا، کیونکہ ہندو مذہب میں ایسے قول موجود ہیں. یہ 3 کے باوجود ہندو مذہب میں ایک سب سے بڑے خدا کا تصور ویدوں کی تعلیمات میں موجود ہے، پایا جاتا ہے. تو سب سے بڑا خدا یا رب اور مالک کے اعتبار سے یہاں بھی ایک کا وجود ہے. اور اس سے پہلے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کا ذکر کر کے میں نے بیان کیا ہے کہ کفار مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا رب اصل میں اللہ ہے. یہ جن کو عبادت کرتے تھے لات و منات کو، اپنے معبودان باطلہ کو، ان کے بارے میں ان کا اعتبار تھا، عقیدہ اور ماننا تھا کہ یہ خالق و مالک نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو پوجا تو ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کے برابر ہے ہر چیز میں. اس اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے ربوبیت میں شرک عملاً تو ضرور پایا گیا، لیکن اس عقیدے کے اور فکر کے اعتبار سے کہ جیسا اللہ ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، خصوصیات ہیں، ان کاموں میں اللہ کے جیسا کوئی دوسرا ہو، ویسا ہی جیسا اللہ ہو، کائنات میں ایسا ماننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ایمان باللہ کی بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربوبیت اور الوہیت سے جو تعلق ہے، اسماء و صفات سے جو تعلق ہے، انشاءاللہ آگے کی جو توحید کے تفصیلات میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کو جاننے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.